اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لالین پاک کے تصدق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 171 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلوب نہ کرو۔ غلوب کا لفظ قابل غور ہے۔ غلوب کا معنی ہوتا ہے حد سے آگے بڑھنا، حد سے نکل جانا، لمٹ کراس کر جانا۔ کسی چیز کا یعنی کسی کا مقام اگر یہاں پر ہے تو اس کو اٹھا کے اوپر لے جانا، اس کو اس کے مقام سے بڑھا دینا، یہ غلوب ہے۔ اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے افراط و تفریط، یعنی کسی کی شان کو اس کے مقام سے بڑھا دینا افراط ہے اور اس کے مقام سے کم کرنا تفریط ہے۔ ہمارا دین ہمیں اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ عقیدہ ہو، عمل ہو، عبادت ہو، زندگی کا کوئی گوشہ ہو، ہمارا دین ہم سے ہر حال میں اعتدال پر رہنے کا حکم دیتا ہے۔ جب کوئی اعتدال کا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر یا حد سے اوپر نکل جاتا ہے یا حد سے نیچے چلا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات بلکہ میری جو طالب علمانہ ایک سمجھ ہے اور رائے ہے، ہمارے بہت سارے جو مسلکی معاملات ہیں ان کے اندر ہم لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے ہیں اور اعتدال سے آگے نکل گئے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، شاید میرا بیان کرنا بعض طبیعتوں پر تھوڑا گراں یا بھاری گزرے، مگر میں جس کو درست سمجھتا ہوں وہ بات عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو روزمرہ کے معمولات ہیں، مثلاً نماز کے بعد ذکر بالجہر ہم کرتے ہیں اور ایک طبقہ اس کو شد و مت سے روکے گا کہ یہ بدعت ہے، کہاں سے آ گئی، یہ نہیں ہوتی تھی۔ اب دونوں گروہ جو ہیں وہ ایک طرح سے افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام جس وقت پڑھا جائے جائز ہے اور درست ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ صبح پڑھو یا شام پڑھو، دن میں پڑھو یا رات کو پڑھو، نماز سے پہلے پڑھو یا بعد میں پڑھو، اذان سے پہلے پڑھو یا بعد میں پڑھو، کہیں پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ مگر ایک طبقہ اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے اس طرح سے کہ جیسے یہ فرض کی معنی ضروری ہے، چھوڑ دیا تو گناہ ہو جائے گا، یہ وہ ایک حد سے نیچے نکل آیا۔ اور ایک طبقہ اس کو ناجائز کہنا شروع کر دیا، یہ بالکل غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بھی اللہ کا ذکر ہے، غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک ادھر کو کھینچ لیتا ہے، ایک ادھر کو کھینچ لیتا ہے، اور درمیان میں جو اعتدال والا راستہ ہے وہ چھوٹ جاتا ہے۔ یہ میں نے صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کی بہت سی مثالیں ہیں جس پہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ بات اہل کتاب سے کہہ رہا ہے، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوب نہ کرو۔ اچھا، یہ غلوب دنیا میں نہیں ہو رہا، اپنے دین میں غلوب نہ کرو، یعنی بعض اوقات ہم دین کے نام پہ نعرے مارتے ہیں اور کر زیادتی رہے ہوتے ہیں، حد سے آگے نکل رہے ہوتے ہیں، اعتدال کو کراس کر رہے ہوتے ہیں، اور نعرہ دین کا ہوتا ہے۔ اس کی بھی آپ کو کئی مثالیں نظر آئیں گی۔ ہر 6 مہینے سال کے بعد ہمیں ایسے نمونے نظر آتے ہیں کہ جب ہم اپنے اپنے نعرے لے کے نکلتے ہیں، مقاصد بھلے اندر کوئی ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں، مگر ہمارا نعرہ ظاہر ہے عوام کو متاثر کرنے کے لیے نعرہ تو بڑا پکیزہ چاہیے، نعرہ تو بڑا اونچا چاہیے۔ حاصل ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، مقصود کیا ہے، یہ باتیں الگ ہوتی ہیں، قیادتوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں، بڑے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، عوام دوڑی جا رہی ہوتی ہے، بھاگی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ معاملات ہیں، اور میں تو اس بارے میں تاریخ کو جب پڑھتا ہوں تو میرا دل بہت تکلیف میں آتا ہے
بڑی بڑی تحریکیں پاکستان کے اندر چلی ہیں، مگر ہر تحریک کے جب آپ اینڈ کو جا کے نتیجہ اس کا دیکھیں گے تو نتیجے میں حاصل وصول کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی معاملات کر لیے، باقی لوگ ویسے ہی رہ گئے بیچارے۔ ٹھیک ہے کہ تحریکوں میں نکلنے والے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری اور محبت کی وجہ سے جو جاتا ہے اسے اللہ اس کی نیت کے مطابق صلہ دے دیتا ہے، وہ صلے سے محروم نہیں رہتا کیونکہ اس کا اپنا دل خالص ہوتا ہے۔ مگر اوور آل مجموعی طور پر ہم کیا حاصل کرتے ہیں اس کے نتائج آپ کے سامنے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ہمارے ہاں ایک تحریک نظام مصطفیٰ چلی تھی، تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے اتنا مطلب یہ ہے کہ اس سے اونچا نعرہ ہماری زندگی میں کیا ہو سکتا ہے کہ نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کی ہم تحریک چلا رہے ہیں۔ ملک بھر کے مشائخ علماء اس کی قیادت کر رہے تھے، عوام الناس اپنی جانیں قربان کر رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، مگر آخرکار ہم نے وصول کیا کیا؟ اینڈ پہ آ کر ماشاءاللہ لگوا کے سارے فارغ ہوئے گھر بیٹھ گئے۔ نتیجہ ہم نے یہ نکالا اس کا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے صرف سوچنے کے لیے مثالیں رکھی ہے، ورنہ یہ وقت نہیں ہے کہ میں تمام تاریخ کو کھول کے بیٹھوں۔ ہمیں ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اے اہل کتاب دین میں غلوب نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں ایسی بات نہ کیا کرو جو حق نہ ہو، صرف وہی بات کرو جو حق ہو، اللہ کے معاملے کے اندر بھی ناحق بات نہ کرو۔ اب عیسائی کس بات میں غلوب کرتے تھے ان کی مثالیں آ رہی ہیں۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک حضرت مسیح جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم، وہ اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ہے، القاہ الی مریم، جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا، وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہے۔ یعنی یہ جو تم نے عقیدہ بنا رکھا ہے، آگے لفظ آ رہا ہے ولا تقولوا ثلاثۃ، یہ نہ کہو کہ وہ تین ہیں، یعنی اللہ تین نہ بناؤ، جیسے بعض عیسائیوں کے مسلک اور فرقے ہیں جنہوں نے کہا اللہ خدا، حضرت عیسیٰ خدا، اور بعد اللہ حضرت مریم خدا، اور یہ تینوں مل کر ایک خدا، ایک اپنا ہی بتنگڑ بنایا۔ کچھ لوگوں نے حضرت مریم کی جگہ روح القدس کو ڈالا، جبرائیل امین کو، ان تینوں کو ملا کے اللہ نے کہا مت کہو لا تقولوا ثلاثہ، مت کہو کہ تین ہے خدا، انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، یہ عقیدہ چھوڑ دو۔ اس کو کہتے ہیں تثلیث کا عقیدہ، اردو میں تثلیث بولتے ہیں اور انگلش میں کہتے ہیں ٹرینٹی۔ یہ جو تثلیث کا عقیدہ تم نے بنایا ہوا ہے، اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننے کے، اللہ کے حلول کو حضرت عیسیٰ میں ماننا، اللہ کے حلول کو جبرائیل امین میں ماننا، اور پھر یہ کہنا کہ یہ تینوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی خدا ہو جاتا ہے، اس طرح کے ملغوبے نہ بناؤ، باز آ جاؤ اس سے۔ اور پہلے تعارف کروایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سٹیٹس ہے کیا۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، یہودیوں کا معاملہ کیا تھا؟ یہودی ایک طرف کھینچے ہوئے تھے، انہوں نے نبی کے مقام کو نیچے گرایا ہوا تھا، ان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ معاذ اللہ حضرت مریم علیہ السلام پر استغفر اللہ بدکاری کی تہمت لگاتے تھے کہ یہ عیسیٰ کہاں سے پیدا ہو گئے، فلاں مرد کے ساتھ معاذ اللہ تعلقات تھے ان کی، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہود اس حد تک گر گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو باکردار عورت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نبی مانتے ہوتے تو کیا ان کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے؟ یہودیوں نے تو اپنی سمجھ میں حضرت عیسیٰ کو قتل کر ہی ڈالا تھا نا، یہ تو اللہ نے اٹھا لیا ان کو آسمانوں کی طرف، انہوں نے تو کوشش کر لی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کی شبیہ کسی اور پہ ڈال دی، اس کو انہوں نے سولی بھی چڑھا دیا تھا، جس پہ اللہ نے شبیہ ڈال دی تھی، اور اصل عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل امین اٹھا کر آسمانوں کی طرف چلے گئے تھے۔ تو یہود کا یہ حال تھا کہ اللہ کے نبی کا جو جائز مقام ہے وہ بھی ان کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کی والدہ پر تہمت لگاتے تھے، اور جو ماننے والے تھے ان کا حال کیا تھا؟ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام یہ نبی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ اور حد پہ چلے گئے، وہ ادھر نیچے حد پہ چلے گئے، یہ بڑھا کے حد پہ چلے گئے، نہ وہ حد پہ رہے نہ یہ حد پہ رہے، دونوں غلط ہو گئے۔ اللہ نے کہا خدا نہیں ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ تو عیسیٰ بن مریم ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، خدا کے نہیں ہیں۔ خدا تو لم یلد ولم یولد کی شان کا مالک ہے، وہ نہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔
حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہے، رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں. جو ان کا جائز، جو ان کا صحیح اور درست منصب ہے، اللہ وہ بیان فرماتا ہے کہ وہ عیسیٰ بن مریم ہے، رسول اللہ ہے، وکلمتہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ ہے. کلمہ ہے کا کیا معنی ہے؟ کلمہ کہتے ہیں بات کو. بات کیا ہے؟ اللہ نے امر کن. باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. ہمارا ماں باپ، ایک میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک سسٹم ہے. یہاں بھی حکم اللہ کا ہی ہوتا ہے، ورنہ میاں بیوی ملتے رہتے ہیں، کئیوں کی اولاد 30 سال نہیں ہوتی ہے، اللہ کا امر نہیں ہوتا، کون نہیں ہوتا. امر یہاں بھی اللہ کا ہے، مگر یہاں پر دو سبب ہیں. ایک سبب ظاہری ہے، ایک سبب باطنی ہے. باطنی اللہ کا حکم ہے اور ظاہری ماں باپ کا تعلق ہے، میاں بیوی کا تعلق ہے. اولاد پیدا ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ظاہری وجہ نہیں تھی، چونکہ ان کی ماں نے شادی کی ہی نہیں تھی، ظاہری وجہ نہیں تھی. وہ جو اصل وجہ تھی اللہ کا امر کن، اسی کا ہی جلوہ ہو رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے، اس لیے ان کا نام رکھا کلمت اللہ. اس لیے ان کا نام رکھا کلمت اللہ. وہ اللہ کے امر کن، کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. وروح منہ، اللہ کی طرف سے روح ہیں. روح عام طور پہ اس طرح کہا جاتا ہے جیسے کوئی آدمی بہت شریف ہو، بہت سادہ ہو، تو ہم کہتے ہیں بڑی نیک روح ہے یار، اس کی روح بڑی نیک ہے. تو روح اصل میں نیکی اور تقوی اور شرافت کی بنا پر، ان کی بزرگی کی بنا پر ان کو اللہ پاک نے اپنی جانب سے روح قرار دیا. اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جو مفسرین کرام نے لکھی ہیں. فرمایا انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو الہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہو سکتا. سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس سے پاک ہے وہ کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اولاد انسان کے جسم کا حصہ ہوتی ہے اور اس کا باڈی کا، جسے کہتے ہیں نا سرکار میں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ انسان کے جسم کا حصہ ہوتی ہے اولاد. اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کے جسم کا حصہ ہو. اور اولاد کا لیے والدین بعض اوقات اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں. اولاد کو اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ بڑھاپے کا سہارا بنے گی، مشکلات میں کام آئے گی. اور رب کائنات کو کسی کی کوئی محتاجی نہیں ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات ہے، ساری کائنات اس کے در کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. میں پاک ہے اللہ کی ذات اس بات سے کہ کوئی اس کی اولاد ہو. ایک مقام پہ قرآن پہ آیا کہ یہ اتنا سنگین بات ہے، جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یہ اتنا سنگین بات ہے کہ آسمان پھٹ کے گر پڑے. اللہ کی بارگاہ میں اتنی ناراض کرنے والی بات ہے یہ. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ ہر شے کا مالک ہے. ہر شے اس کی بارگاہ میں اس کے بندے ہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کافی ہے کارسازی کے لیے اور کام بنانے کے لیے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام پاک کو پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.